بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الدیات میں ہے، تو یقیناً آپ برادران و خواہران خود بھی اس کا پیش مطالعہ کرتے ہوں گے، اور بہترین شاگرد وہی ہوتا ہے جو درس کل پڑھنا ہوتا ہے رات کو اس کا مطالعہ کر کے آتا ہے، تو اس سے یوں سمجھے کہ تقریباً 50% تو اسے سمجھ میں آ جاتا ہے، باقی جو 50% رہتا ہے پھر وہ استاد کے سمجھانے سے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو انہوں نے پچھلے درس میں بازل عام کا لفظ کہا اونٹ کے حوالے سے، تو اب بازل عام کس اونٹ کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ وہ اونٹ ہے جو 9ویں سال میں داخل ہوتا ہے، اس کے 2 دانت ہیں، ویسے لکھا انشق تقسیم ہونا، تو تقسیم ہونا سے مراد یہ ہے کہ دوسرے دانتوں سے وہ منفرد ہوتے ہیں، یا یوں کہیں انشق کو گرنے کے لحاظ سے بھی کسی حد تک ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ مناسب نہیں ہے، یعنی جب اس کے یہ دانت وجود میں آئے۔ وہ باقی پھر خلیفہ وغیرہ کی وضاحت عبارت میں پڑھیں گے۔ اب چلتے ہیں جناب دیت خطأ کی طرف۔ دیت عمد کی بات پوری ہو گئی، دیے شبہ عمد کی بات بھی پوری ہو گئی، دیے خطأ جو بھی خطأ محض ہے، بندوق صاف کر رہا تھا، اس نے قصد ہی نہیں کیا تھا کسی کو مارنے کا، ایسے کوئی مر گیا، فرماتے ہیں اس میں جو ہے جناب وہی 100 اونٹ تو ہیں، لیکن 20 ایسے اونٹ ہوں گے جو بنت مخاض ہوں گے، 20 ایسے ہوں گے جو ابن لبون ہوں گے، تو اب 20 اور 20 یہ ہو گئے 40، اور 30 بنت لبون ہوں گے، یہ ہو گئے 70، اور 30 جو ہے کہ وہ حکا ہوں گے۔ اب اس کے بارے میں دلیل 2-3 روایات آپ کے سامنے پیش عبارت میں کی جائیں گی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ دیت خطأ کتنے عرصے میں دیا جاتا ہے، جبکہ دیے عمد 1 سال کا کہا تھا انہوں نے، اور دیے شبہ عمد 2 سال کا، کہتے ہیں یہ دیے خطأ 3 سال میں ادا کیا جاتا ہے، ہر سال میں جو ہے کیا ہے جناب اس دیت کا ثلث یعنی تیسرا حصہ دیا جائے گا۔ اب سال کی ابتدا کب ہو؟ آیا قتل کے وقت سال کی ابتدا شروع ہو جائے گی، یا حاکم شرع جب فیصلہ کرے اس وقت سال کی ابتدا شروع ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ جس دن یہ جرم ہوا ہے اس دن سال کی جو ہے کیا ہے ابتدا شروع ہو جائے گی، حاکم کے حکم والے دن سے سال کی ابتدا شروع نہیں کی جائے گی۔ اچھا، یہ دیے خطأ کون دے گا؟ کہتے ہیں یہ عاقلہ دے گا، عاقلہ یعنی اس مجرم جس نے خطا کی ہے اس کے گھر والے دیں گے۔ خوب، اگر اس قسم کے 100 اونٹ دینا چاہتے ہیں تو دیں، یا تو وہ 5 امور میں سے کوئی ایک امر دیں۔ اچھا، کیا شرط ہے کہ اونٹوں کی قیمت اور گائے کی قیمت برابر ہو؟ حلہ کی قیمت اور گائے کی قیمت کہتے نہیں، قیمت کا برابر ہونا شرط نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بدبخت 4 مہینے جن میں جنگ و جدال حرام ہے اس میں کسی کو قتل کرے، وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہاں پر بھی ابتدا رجب سے کرتے تو بہتر تھا ترتیب کے لحاظ سے، لیکن چونکہ یہ 3 مہینے لگاتار ہیں تو اس لیے ان 3 کا ذکر کیا، پھر رجب اکیلا ہے تو اس کو بعد میں ذکر کر دیا۔ یا کوئی شخص کسی کو حرم میں قتل کرے، حرم یعنی خانہ کعبہ کی حدود، صرف وہ 4 دیواری مسجد الحرام والی نہیں بلکہ خانہ کعبہ کی حدود کو حرم کہا جاتا ہے، جو کہ بعض کہتے ہیں کہ 12 میل ہر طرف، بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس سے بھی کچھ کم و زیادہ ہے، تو اس کی سزا میں مزید سختی کی جائے گی، اور پھر وہ سختی بھی اس طریقے سے ہوگی کہ جناب وہاں پر جو ہے کیا ہے ثلث دیت اضافی دیا جائے گا۔ پھر ایک اور شک ہوتی ہے، حرم میں کھڑے ہو کے گولی چلائی، ہل والے کو مارا، ہل میں گولی چلائی، حرم والے کو مارا، کیا یہ بھی حرم کے ساتھ ملحق ہوگا یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ بعید نہیں کہ یہ ملحق ہو، پھر کوئی مولوی صاحب یقیناً اس کی مخالفت کرے گا اور وہ کہے گا کہ یہ حرم کے ساتھ ملحق نہیں ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت کی
مرادو ببازل عامہا، کہتے ہیں آپ نے جو کہا تھا کہ بازل عام اونٹ دینا پڑتا ہے، اس بازل عام سے مراد کیا ہے؟ عامہا کی ضمیر بھلی ابل کی طرف پلٹیں، ما فطر نابہا، جس کا پیدا ہو، جس کا وجود میں آئے ناب، وہ لمبا دانت نوکدار جو 4 دانتوں کے بعد انسان میں بھی ہوتا ہے، جانوروں میں بھی ہوتا ہے، پھر جانور جو کچا گوشت وغیرہ کھاتے ہیں وہ بھی اسی ناب کے ذریعے ہی گوشت کو چیرتے پاتے ہیں۔ اے ان شق، یعنی وہ وجود میں آئے، فی سنت ہی، اس سال کو بادل عام کہتے ہیں۔ وذالک، وہ کون سا سال ہے جس میں یہ دانت نکلتا ہے؟ فی سنت التاسعۃ، 9ویں سال میں یہ نکلتا ہے۔ وربما بذل فی الثامنۃ، اور کبھی کبھی جو ہے کیا ہے یہ 8ویں سال میں بھی دانت نکلتا ہے۔ تو اس حوالے سے بہرحال 9واں یا کہیں 8واں۔ ولما کانت سنیت، اور سنیہ وہ اونٹ ہوتی ہے یا ہوتا ہے ما دخلت فی سنت السادسۃ، جو 6 سال میں داخل ہو، کان المعتبر من الخلفہ، تو پھر خلیفہ کسے کہیں گے؟ ما بین ذالک، جو جناب 6 اور 9 کے بیچ میں ہو۔ وَيُرْجَعُ فِي مَعْرِفَةِ الْحَامِلِ، کیسے پتا چلے کہ یہ جو اونٹنی ہے یہ حاملہ ہے؟ إِلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ، جو اونٹوں کے ماہر ہیں، مثلا جو جانوروں کے ڈاکٹر ہیں یا جو برحال جانوروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ فَإِنْ ظَهَرَ الْغَلَطُ، اگر کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ یہ جو دیا گیا تھا اونٹنی یہ تو حاملہ نہیں تھی، وجب البدل، واجب ہے کہ پھر وہ اس کے بدلے میں حاملہ دے دے۔ وَقَذَا لَوْ أَسْكَتَتْ قبل تسلیم، اور اسی طریقے سے اگر اونٹنی نے بچہ کو ضائع کر دیا قبل تسلیم، ابھی ہم نے اس ولی مقتول کو دیا نہیں تھا، وَإِنْ أَحْضَرَهَا قَبْلَهُ، اگرچہ یہ شخص اونٹنی کو لے آیا تھا قبل الاسقاط، تو بھی تبدیل کر کے حاملہ دینی پڑے گی۔ ودیت الخطأ المحض، اور خطأ محض کی دیت 20 جناب بنت مخاض، 20 جو ہے وہ بنت مخاض دینی ہوگی، و20 ابن لبون، اور 20 ابن لبون دینے ہوں گے، و30 بنت لبون، اور 30 جو ہے کہ بنت لبون دینی ہوگی، و30 حقہ، اور 30 حقے دینے ہوں گے۔ وَلَذَلِكَ دلت صحیحۃ ابن سنان، اور اسی پر جو ہے کہ دلالت کرتی ہے صحیحہ ابن سنان صاحب کی السابقہ، جو کہ پہلے گزر چکی کل والے درس میں۔ وفیہ روایت اخری، وفیہ یعنی اسی قتل خطأ کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہے، وہی وہ روایت اور کس کی ہے؟ روایت العلاء ابن فضل، وعلاء ابن فضل کی روایت ہے، انہ علیہ السلام، فضل، اور یہاں پر لکھا ہے فضیل، تو غالباً یہ فضیل ہی ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ وہ فضیل صاحب کی روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، قال فی قتل الخطأ 100 من الابل، تو اس میں امام نے فرمایا قتل خطأ میں 100 اونٹ دینے پڑیں گے، 25، اس میں 30 وغیرہ والی بات نہیں ہے، اس میں 25 والی بات ہے، 25 بنت مخاض دینی ہوگی، وہ 25 بنت لبون، اور 25 بنت لبون دینے ہوں گے، وہ 25 حقہ، اور 25 حقہ دینے ہوں گے، وہ 25 جزعہ، اور 25 جو ہے کیا ہے جناب جزعہ دینے ہوں گے۔ وقد عرفت، جبکہ آپ پہچان الاولی، یہ جو ابن سنان والی روایت ہے یہ صحیح ہے، تو طریق بھائی اس کا طریق راستہ صحیح ہے، دون ثانیت، فضیل والی روایت کا طریق ٹھیک نہیں ہے، اس کے روات میں گڑبڑ ہے۔ خوب، تو پھر کیا ہوگا جناب؟ جب اس کا راستہ ٹھیک نہیں ہے تو بظاہر جو ہے کیا ولیت ہو رحمہ اللہ، ٹھیک ہے جناب، اب ولیت ہو بظاہر، اس کا ترجمہ جو ہے کیا وہ تو عجیب غریب ہو جائے گا،
لیکن فی الحال آپ چھوڑ دیں. مصنف صاحب نے جو ہے کہ اس کو چھوڑ دیا ہے. اور عمل بصحیحۃ فی الموضعین، دونوں مورد پر جو ہے کہ ہے صحیحہ پر یعنی ابن سنان والی روایت پہ عمل کیا ہے. وَأَنَّهَا أَشْهَرُ رِوَایَةً وَفَتْوًا، جبکہ یہ جو دوسری روایت ہے یہ روایت اور فتویٰ کے لحاظ سے مشہور، یعنی ابن سنان والی وہ مشہور بھی ہے روایت کے لحاظ سے بھی وہ فتویٰ کے لحاظ سے بھی. وَتُسْتَعْدَ الْخَطَأُ، اچھا یہ خطا والا دیت ادا کیا جائے گا فی 3 سنین، 3 سال میں، کل سنتن سلسن یا کل سنتن سلسن، ہر سال میں 1/3 حصہ دیا جائے گا. لما تقدم، کہتے ہیں اس کے حوالے سے جو ہے کیا ہے یہ روایت پہلے بھی ہم نے کل والے درس میں یا پچھلے درس میں پڑھی تھی کہ اس روایت میں عمد کا 1 سال لکھا ہے اور خطا کا 3 سال لکھا ہے، تو یہ وہاں پر جو ہے بات گزر چکی ہے. خوب. وہ مبدأ سنت، سال کی ابتدا کب ہوگی جہاں سے دیت کی تاریخ لکھی جائے گی؟ فرماتے من حین وجوب الدیہ، جس دن دیا واجب ہوا تھا، لا من حین حکم الحاکم، حاکم کی قضاوت کی تاریخ سے جو ہے کیا ہے سال کی ابتدا نہیں ہوگی. من مال العاقلہ، اچھا یہ خطا کی دیت جو ہے عاقلہ کے مال میں سے دی جائے گی. تو یا تو اس قسم کے 100 اونٹ دے. اب حکا بنت لبون کا ترجمہ آپ لوگ انشاءاللہ تھوڑا سا کتاب زکوٰۃ کی طرف جائیں گے تو یہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا. او عہد الامور الخمسہ، یا اونٹ نہیں دینا چاہتا تو جو 5 اور امور تھے، گائے، بکری، حلہ، درہم، دینار، ان میں سے دے گا. ولا یشترط، اور شرط نہیں ہے، تساویہا، ان امور خمسہ کا مساوی ہونا قیمت کے لحاظ سے، بل یجوز الدفع اقلیہ، بلکہ ممکن ہے کہ 200 گائے کی قیمت جو ہے کیا ہے جناب 1000 دینار سے کم ہو. فرض کریں 200 دینار میں 200 گائے ملتی ہیں تو وہی دے دے، ضروری نہیں ہے کہ 1000 کے برابر ہی ہو علی الاقوا. وَقَذَا لَا يُعْتَبَرْ قِيمَةُ الْإِبِلِ بَلْ مَا صَدَّقَ عَلَيْهِ الْوَصْفُ، اور اسی طریقے سے اونٹ کی بھی کوئی خاص قیمت کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا کہ 1000 دینار کے برابر ہے یا نہیں، بلکہ آپ ایسا اونٹ دیں گے جس پر یہ وصف صدق کرے، کوئی 6 سال والا تھا، کوئی 9 سال والا تھا. وَمَا رُوِيَ من اعتبار قیمت کل بعیر ب120 درہما، کہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر روایت کیا گیا ہے کہ ہر اونٹ جو ہے وہ 120 درہم کا ہونا چاہیے. کہتے نہیں، محمول علی الاغلب، اغلب ایسے ہوتا ہے کہ ایک اونٹ 120 کا ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے. مثلا کوئی قحط آ گیا ہے، یا مثلا گھاس کی کمی ہو گئی ہے، یا مثلا ایک بندہ ہے جو اپنا اونٹوں والا کاروبار ختم کرنا چاہتا ہے، وہ سستے بیچتا ہے. اول افضل، یا یوں کہیں کہ افضل یہ ہے کہ آپ دبلا پتلا اونٹ نہیں لیں بلکہ ایسا اونٹ لیں جس کی قیمت 120 درہم ہو. وَقَذَا الْقَوْلُ فِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْحُلَلِ، اور یہی بحث جو ہے کیا ہے گائے میں ہے اور بھیڑ میں ہے اور حلل میں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک 120 درہم کی ہو، یعنی ان کے لیے بھی کوئی قیمت معین کہتے نہیں. افضل ہو سکتا ہے کوئی ہو، باقی نہیں تو کوئی قیمت جو ہے کیا ہے وہ معین نہیں ہے کہ ان چیزوں کی آپس میں قیمت مساوی ہو. وَلَوْ فِي شَهْرِ الْحَرَامِ، اگر کوئی شخص حرام مہینے میں کسی کو قتل کرتا ہے، وَهُوَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ، یہ حرام مہینہ 4 مہینوں سے کوئی ایک مہینہ ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے. خوب. او فی الحرم، یا کوئی شخص حرم شریف میں قتل کرتا ہے، حرم شریف سے مراد مکے میں، تو زید علیہ، اس قاتل پر کچھ مزید جو ہے کیا ہے دیت دینی ہوگی. سلسو دیتن، دیت کا 3 حصہ اضافی دینا ہوگا. یعنی فرض کریں ویسے 100 اونٹ تھا تو اب 133 اونٹ دینے پڑیں گے. من ای الاجناس کان، جس جنس سے بھی ہو. مثلا 200 گائے تھیں تو جناب پھر 200 گائے کا سلس اس کو جو ہے کیا وہ مد نظر رکھنا ہوگا، یعنی پھر جو ہے کیا ہے کوئی اس کو جناب 66 گائے زیادہ دینی ہوں گی. خوب. من ای الاجناس کان، یہ کس کو دے گا؟ لمستحق الاصل، جو اصل دیت کا حقدار ہے
اسی کو یہ ثلث بھی دے گا تغلیظاً علیہ، یہ اس لیے کہ شدت کی جائے اس قاتل پر، لے انتہا کے ہی حرمتہما، اس لیے کہ اس نے برباد کی ہے، انتہا کے ہی کی ضمیر جائے گی قاتل کی طرف، حرمتہما کی ضمیر جائے گی جناب جو ہے کس کی طرف ہو، یہ حرام مہینے اور حرم۔ وَأَمَّا تَغْلِيظُهَا بِالْقَتْلِ فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ فَإِجْمَاعِيٌّ، کہتے ہاں اگر اس کو دیت کے علاوہ قتل ہم کرنا چاہیں پھر تو حرم حرام کی جمع ہے، پھر تو حرام مہینوں میں اس کو قتل سخت طریقے سے کریں گے۔ فرض کریں کہ پہلے مثلا جو ہے کیا ہے یہ 5 ضربوں میں قتل ہوتا تھا، تو اب ہم اس کو 7-8 لگائیں گے۔ وہ بہی نصوص کثیرتن، اور اسی کے بارے میں جو ہے کیا ہے بہت ساری روایات بھی ہیں۔ وَأَمَّا الْحَرَمْ، حرم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فَأَلْحَقَهُ الشیخان، حرم کو بھی ملحق کیا ہے شیخوں نے، 2 شیخ یعنی شیخ توسی اور شیخ مفید نے، وَتَبِعَهُمَا جَمَاعَةٌ، اور ان دونوں کی پیروی کی ہے ایک جماعت نے، لِاشْتِرَاكِهِمَا، اس لیے کہ یہ مہینے اور حرم دونوں مشترک ہیں احترام میں۔ وَتَغْلِيظُ قتل صید فی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جناب وہ شخص جو کوئی شکار قتل کرتا ہے حرم میں تو اس کو بھی سختی کے ساتھ سزا دینی ہوتی ہے، المناسب لتغلیظ غیرہ، جب شکار میں سخت سزا ہے تو غیر شکار کو اگر قتل کرے تو اس میں تو بدتر کی اولا سخت سزا ہونی چاہیے۔ وفیہ نظر بین، کہتے ہیں حرم کو مہینوں کے ساتھ ملحق کرنے میں ہمیں بھائی اعتراض ہے، یہ شکار کو غیر شکار کے ساتھ یہ تو ایک قسم کا قیاس ہے۔ وَأَلْحَقَ بِهِ بَعْضُهُمْ، اور ملحق کیا ہے حرم کے ساتھ بعض مولوی صاحبان نے، مَا لَوْ رَمَى فِي الْحِلِّ، کسی شخص نے حرم کے باہر سے کوئی تیر پھینکا، فَأَصَابَ فِي الْحَرَمِ، وہ آ کے حرم میں لگا کسی بندے کو، اور بالعکس یہ حرم سے تیر پھینکا وہ ہل میں جا کے کسی کو لگا، تو کہتے یہ بھی حرم کے حکم میں ہے۔ وَهُوَ ضَعْفٌ فِي ضَعْفٍ، بھائی خود حرم کا ہی حکم ثابت نہیں ہو رہا حرام و مہینوں والا، تو پھر یہ صورت و ضعف در ضعف ہے۔ وَالتَّغْلِيظُ مُخْتَصٌ بِالدِّيَةِ نفس، اور یہ جو سخت سزا ہے یا دیت کا اضافی لینا یہ مخصوص ہے اگر کسی کو قتل کرتا ہے، فلا یثبت فی الطرف، اگر کسی کے اعضاء میں سے کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو وہاں پر یہ تغلیظ ثابت نہیں ہے۔ وَإِنْ أَوْجَبَ الدِّيَةَ، اگرچہ دیت واجب ہے، کیوں؟ لِلْأَصْلِ، اصل کی وجہ سے۔ خوب، اصل کی وجہ سے کیا مطلب؟ بھائی اصل یہی ہے کہ دیت واجب ہوگی جہاں بھی جو ہے کیا ہے اعضاء میں نقصان ہوگا۔ اب آگے چل کے انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے کہ یہ جو 6